عشق کی طلب سیزن 2۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، وہ دھاڑتا ہوا ایسا کیا ہے اس میں جو آپ مرے جا رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھتا رہا، ایک کے بعد ایک الکحل کا گلاس حلق میں انڈیل رہا تھا۔ تم جانتے ہو ایم جی، جب وہ چھوٹی تھی، محض 4 سال کی، بے تحاشا خوبصورت تھی، اس کی گری آنکھیں وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ مدہوش ہوتے بول رہا تھا، اب جب وہ جوان ہو گئی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ جوانی میں غضب ڈھاتی ہوگی۔ وہ حباست سے اس کی خوبصورتی کے تذکرے سامنے بیٹھے شخص سے کر رہا تھا۔ آپ سے کتنی چھوٹی ہے وہ؟ ملک صاحب نے اس کو ایک دم سے بولا، اور پھر ملک صاحب اس کی باتیں سنتے رہ گئے۔ ملک صاحب کے بارے میں وہ جو سے اس نے امیج بنایا تھا وہ اس سے بالکل ہٹ کر تھا۔ حیرت سے پوچھا تھا، جو شادی شدہ مرد ہو کر بھی کسی لڑکی کے تذکرے کر رہا تھا، کم سے کم 25 سال۔ کاش اس رات میرے ہاتھ لگ جاتی، پر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ وٹ؟ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اس سے کچھ سال چھوٹی ہوگی، مگر یہاں تو شاید اس لڑکی کے باپ جتنی عمر رکھتا تھا۔ مجھے چاہیے وہ ہر حال میں ڈھونڈواؤ اسے، وہ شراب کے نشے میں تھا۔ ایم جی اس پر ایک نظر ڈالتے باہر نکلا۔ کلب کی تیز روشنی، لال روشنی اور بے ہنگم لاؤڈ میوزک اور ناچتے گاتے لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ ڈانس کر رہے تھے اور میوزک انجوائے کر رہے تھے۔ بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل سانگ چل رہے تھے۔ لڑکیوں نے بے نیاز ہاتھ میں شیشے کا وائن سے بھرا گلاس لے کر سامنے بیٹھے شخص کو غور کر رہا تھا، جو اس کے سامنے ذرا دور کچھ بےہودہ حرکتوں میں سرعام مصروف تھا۔ ہائے بیبی، اس نے اس کا دھیان باہوں کا ہار بنتے اپنی طرف گرایا تھا۔ توجہ ہٹنے سے ایک ناگوار تاثر ابھرا تھا جسے وہ بربوت چھپا گیا۔ کنٹرول یور سیلف بیبی، دور ہوگی اور تو کیا فائدہ رہوگی، اور قریب آؤ گی تو عزت تو جائے گی ہی جائے گی۔ وہ اسے کھینچتے ایک پراسرار مسکراہٹ سے بول رہا تھا، تمہاری باہوں میں کون ظالم نہیں مرنا چاہے گا؟ وہ اس کی براؤن جیکٹ کا کالر اپنے خوبصورت ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑے مسکراؤ۔ وہ گلاس پھینک کر ریلیکس دوبارہ سامنے موجود شخص کو دیکھ رہا تھا، جو اب سیڑھیاں چڑھتے بولتا مدہوشی میں اوپر جا رہا تھا، اور اس کی باہوں کا ہار بنے تھی جس سے وہ اسے بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کی توجہ کا مرکز تو سامنے والا شخص موجود تھا۔ وہ اسی کی طرف اس کی توجہ گامزن تھی، وہ اسی کو ہی تکے جا رہی تھی۔ میوزک اپنے ماحول کو گرم کر رہا تھا۔ سو مسٹر، کیسی رہی نائٹ؟ مقابل کی ایک سخت گوری میں وہ سٹپٹا گیا۔ میرا مطلب تھا کچھ پتہ چلا؟ وہ فوری مدعے پر آیا۔ لیو دا ٹاپک، اور مجھے ابھی بات نہیں کرنی۔ مراد نے مزید انہیں پوچھا، اور وہ شخص اپنی مرضی کا مالک تھا، اپنی باتیں تو وہ شاید خود سے بھی نہیں شیئر کرتا تھا۔ ڈیش بورڈ پر لائٹر نکالتے انابی لبوں کے درمیان سگریٹ سلگائی اور پرسوچ ہلا میں دھواں چھوڑا تھا۔ انکل کی سیٹ کب سنبھال رہے ہو؟ مراد نے اس سے دوبارہ پوچھا، جو فرنٹ سیٹ پر ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا۔ سوچا نہیں، دھواں گاڑی میں پھیل رہا تھا۔ مراد نے چڑ کر ناگوار تاثر دیا اور اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ سموکنگ کی سمیل سے کیوں تمہیں آ جانا چاہیے؟ اب سیاست میں مشورہ دیا تو تم آ جاؤ، وہ بات کاٹتے ہوئے بولا۔ آدھی بچی سگریٹ شیشے سے باہر پھینکتے ہوئے کہا، کبھی سیدھا جواب نہ دینا۔ مراد کو غصہ آیا۔ چلو ٹائم کافی ہو گیا ہے، بولتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی، جیسے مزید وہ اس کی بکواس نہیں سننا چاہتا تھا۔ مراد کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ فل سپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور کچھ ہی منٹوں میں وہ اپنے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ ایک سفید پوش ایریا کے سب سے بڑے گھر کی حدود میں داخل ہوا۔ گیٹ کھلتے ہی گارڈ کو چابی دیتے ہوئے وہ اندر بڑا سا گارڈن عبور کرتے ہوئے لاؤنج میں قدم رکھتے ہوئے یوں محسوس ہوا جیسے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ وہ کسمساتے نرم بستر سے اٹھی تھی، نیند میں ڈوبی گرے آنکھیں جس کے ڈورے لال ہو رہے تھے۔ بمشکل سائیڈ لیمپ آن کیا اور پانی، شدید پیاس لگی تھی۔ سائیڈ ٹیبل چیک کیا مگر جگ خالی تھا۔ بلیک سوفٹی سفید پیروں میں اڑیستے گھڑی پر نظر ڈالی جو ایک سے کچھ اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ شور کر رہی تھی۔ بیڈ سے لاپرواہ دوپٹہ لیے وہ باہر بڑی، اور رات کے اس پہر ہر طرف خاموشی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ لاؤنج سے ہوتے ہوئے سیڑھیوں تک کا سفر ابھی وہ طے ہی کر کے اندھیرے میں کسی سے ٹکرایا۔ وہ اندھیرے میں بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ نازک وجود کس کا ہے۔ ایک دل فریب پراسرار مسکراہٹ ہونٹوں کو چھوئی۔ وہ چیخی کہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں سنجیدہ کالی آنکھوں سے ٹکرائی۔ ڈارلنگ، میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے خوف کی پرواہ کیے بغیر اس کے منہ پر ہاتھ جمائے ہی رکھا اور اس کی آنکھوں کے ساتھ میں آنکھیں ملائے۔
اس کو تکے جا رہا تھا۔ محض ہلکی پیلی سی روشنی اس کا شفاف چہرہ مزید دھمک رہا تھا۔ خوف سے وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی بے انتہا قربت اور مردانہ پرفیوم کی خوشبو ناک سے ٹکراتے ہی اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ بولو، اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے پوچھا، جب اس کے ایک ہاتھ براؤن بالوں کو چھوتے ہوئے اس کی نازک شارک تک آ چکا تھا۔ پاپا پانی پینے۔ وہ اس کے ہاتھوں کی حرکت سے خوف زدہ ہوئی۔ بہت صبر آزماتی ہو تم سویٹ ہارٹ، جلد کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کے کان کی لو پر جھکتے ہی وہ جی جان سے کانپی تھی اور جو پورا کا پورا اس پر جھکا تھا، اور اگر دیوار کا سہارا نہ لیتی تو وہ نیچے ہی گر جاتی۔ جیسے ہی اس نے اس کو اپنی گرپ سے چھوڑا اور اب تک وہ گر چکی ہوتی۔ وجدان پلیز، اپنے نازک ہاتھوں سے اسے دور کرتے وہ روحانسی ہوئی جو اس کی جان لینے پر تلا تھا اور پوری طرح نیند سے اسے بیدار کر چکا تھا۔ البتہ وہ بھی اپنی گرپ میں لے چکا تھا۔ ڈمپل دکھاؤ۔ ہاں، وہ پورا منہ کھولے حیران ہوئی اور جو اس کی بازو گرفت میں لیتے ہی کمر جکڑ چکا تھا۔ وجدان وہ بے بس تھی اور اس کی فرمائشوں اور حرکتوں کی وجہ سے تنگ آ چکی تھی۔ زبردستی وہ مسکرائی، ورنہ وہ جانتی تھی کہ ڈیٹ انسان چھوڑے گا نہیں۔ مجھے پسند ہے، بولتے ہی وہ اس کے دونوں گالوں پر باری باری جھکا تھا اور وہ کوس رہی تھی وہ لمحہ جب وہ نیچے آ کر اس بلا کے ہاتھوں میں پھنس گئی۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا، وہ آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی۔ وجدان مسکرایا اور اس کی حالت پر، ڈارلنگ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر کانٹیکٹ کریں گے، گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے وہ مزید ایک بار اس کے ماتھے پر جھکا اور اس پر حدت لمس چھوڑتے چلا گیا۔ لمس نے آنکھیں کھولتے ہوئے اندھیرے میں صرف خود کو پایا اور محسوس کیا، ابھی بھی اس کے حصار میں جکڑی ہے، میری جان لے کر رہے گا یہ شخص۔ وہ بولتے ہوئے بغیر پانی سے اوپر روم کی طرف خوفزدگی سے بھاگی تھو مسکراہٹ کے ساتھ اپنے عالیشان روم میں داخل ہوا جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ جہازی سائڈ بیڈ پر گرنے کے انداز سے بغیر چینج کیے اوندھے منہ لیٹا، شدت عشق طلب عشق زیر لب راتے ہوئے ہونٹ کی تشنگی مسکراہٹ میں ڈھلتے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا منظر سوچتے سوچتے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اور رات میں تم پھر لیٹ تھے نا؟ صدف نے بیٹے سے پوچھا جو بے نیازی سے کجول ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور اس کی حرکتیں دیکھ کر بیٹھا کافی پینے کے ساتھ اپنے قیمتی فون میں بزی تھا اور موبائل پہ نظر ہٹائی۔ موم 11 بجے لیٹ ہوتا ہے۔ لمز پر نظر ڈالتے ہی جھوٹ کہا جو وانی کے ساتھ بیٹھی تھی اور اپنا کچھ پیپر ورک کر رہی تھی، پر دھیان اس کی گفتگو پر تھا۔ لائر سو ایک ٹائم تھا رات کا منظر یاد کرتے وہ بلش ہوئی۔ وجدان بغور اس کے چہرے کے تاثر دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ مختلف منظر پیش کر رہا تھا۔ باپ کی بات پر ہوش میں آیا۔ وجدان، کل میرے ساتھ پارٹی کے جلسے میں جا رہے ہو تم؟ احمد شاہ نے بیٹے سے کہا۔ نہیں پاپا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا۔ یہ زبردستی ہے ڈیڈ۔ وہ بد مزہ سا ہوا۔ سیاست کے ٹاپک پر کچھ ماں کے ڈر کی فکر بھی تھی۔ آئی ایم آرڈر مائی ڈیئر سن، وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا۔ شاہ، میں نہیں چاہتی وجدان سیاست میں جائے، صدف نے خوف سے کہا۔ او کم آن صدف، میری سیٹ اسی کو سنبھالنی ہے بیبی۔ وہ بچہ نہیں بلکہ پوری 26 سال کا نوجوان مرد بن چکا ہے، مجھ سے کچھ کھونے کی مزید ہمت نہیں۔ شاہ وہ دکھ سے بولے اور وہ لمز ان کی بات پر رونے والی ہو چکی تھی۔ مما پلیز۔ وہ روتے سب کچھ وہیں چھوڑتے فوراً انہی کے پاس آئی۔ میری جان، وہ اسے سینے سے لگاتے بولی جو ان کی اکلوتی بہن کی نشانی تھی۔ چند سال پہلے ایک حادثے میں دونوں میاں بیوی کی موت ایک حادثے میں واقع ہو چکی تھی۔ جب انسان حق پر بھی ہو صدق تو ہو انہیں کھاتے۔ شاہ نے پھر سے کہا جو بھی ہو مجھ سے نہیں ہمت۔ شاہ روتے ہوئے بولی اور مما کو ہینڈل کریں آپ پلیز۔ ونی وجدان کے پاس آئیے، جب تک آپ ایگری نہیں ہوتے اس فیلڈ کا سوچوں گا نہیں۔ اور نہیں، وہ صوفے پر ساتھ جگہ بناتے بیٹھا اور آنسو صاف کرتے کرتے اپنے بازوں کے گھیرے میں لے لیا۔ لمز ان کی گود میں سر رکھے ہی رو رہی تھی جس پر فقط ایک نظر ڈالتے وہ تکلیف میں ہو، اور اس کی متاع جان، اس کی منقوہہ، اس کا جنون کی حد تک عشق تھی۔ وہ اپنی اداسی مجھے دیکھ کر میرے حصے کا تو مسکرا کر۔ احمد شاہ کی شادی ان کی کزن صدف سے ہوئی تھی۔ احمد شاہ کا ایک بیٹا وجدان اور جو کہ اب 26 سال کا ہو چکا تھا۔
3 साल पहले ग्रेजुएशन मुकम्मल करके अब एक कंपनी का बज़ाहिर बिजनेस देख रहा था। वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, पर बाप मजबूर कर रहा था। फिर वानिया जो लम्ज से 4 साल बड़ी थी और वजदान से 3 साल छोटी थी, जो अभी भी एससी करके फ्री हुई थी, और सदब के रिश्ते में सिर्फ इनकी एक ही बहन थी। उनकी एक बेटी थी लम्ज हयात खान, पर एक हादसे में उन दोनों की मौत हो गई थी। लम्ज के वालिद पठान थे जो काफी खूबसूरत थे। लम्ज ने डिम्पल और ग्रे आंखें अपने वालिद से ही उसको मिली थी और इसी वजह से वो खूबसूरती की इंतहा पर थी। अपने बाप से हुस्न में ली थी और जिसका वजदान शाह दीवाना था। वजदान और लम्स का निकाह पिछले साल जब वो 18 की हुई थी, इसकी बर्थडे वाले दिन हुआ था। ये वजदान की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, पर लम्स वजदान से डरती थी। इसके मुताबिक वो हर मामले पर उस पर रोब डालता था, पर वो उस बात से शायद अनजान थी कि उसका वो शिद्दत वाला इश्क है। लम्स की माँ भी यही चाहती थी कि वो सदब तो उसे किसी सूरत भी उससे दूर किसी गैरों के हवाले नहीं करना चाहती थी, जो उनकी बहन की निशानी थी, और वो उसको अपने पास ही रखना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने बेटे के साथ उसका निकाह किया। माँ नहीं थी, मगर बढ़कर माँ से मोहब्बत करती थी, जो उनके इकलौते बेटे की बीवी बन चुकी थी। गाड़ी को गली की नुक्कड़ पर रोकते ही लोग करते उतरते और चेहरा रुमाल को कवर किया, और गली की हालत बस खराब सी थी। और 4 मरले के नॉर्मल से घर के दरवाजे के आगे रुक कर नॉक किया। बेटा जी, आप बूढ़ा शख्स उसे देखकर खुश हुआ। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? उसके हाथ में मौजूद राशन का ढेर सारा सामान देखते हुए बोली, मेहरबानी इनका कीजिए, बेटा समझते हैं। और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कैसे आप? वो प्यार से अंदर जाते मुहाती बुआ, कैसे हो सकता है बेटा? वो खुद पर काबू पालते बोले थे, अरे बेटा, तुम इस शख्स की बीवी भी शायद उसे देखकर खुश हुई थी। जा नज़ा भाई के लिए चाय और पानी लेके आओ। अरे नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं, बस ठीक है, मैं बस ये सामान ही देने आया था। नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं, वो नफी में करते बोला था। तब तक कोई छोटी लड़की पानी का गिलास ला चुकी थी। शुक्रिया। वो मुस्कुराते उसके सर पर हाथ रखते बोला, आखिरी सहारा थी, हमारे इस जालिम दरिंदे ने नोच लिया, और अब उसे हम कानून की धमकियां दें तो हमें मुनज़्ज़ा की धमकी देकर गया था। वो उसका भी वही हाल करेगा जो हम गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते। ये हुकूमत और कानून ये भी तो अमीरों के लिए है, हम तो जालिमों की चक्की में पिसते हैं। वो रोते हुए बोल रही थी। वहां से निकलते एक अज़म से निकला था। ब्राउन आंखें चमकी थी, होंठों पर एक कातिलाना जहरहंदा मुस्कुराहट थी, और अपने वो एक कानून के तहत, एक तहिए के तहत वो बाहर निकला था। मुलाजमा ने सारा नाश्ता टेबल पर सेट कर दिया था। वो सब खाने में मसरूफ थे, सिर्फ वजदान नहीं था। टेबल पर लम्स को लग रहा था फिजा में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। वो खुलकर सांस ले रही थी। ठीक से करो नाश्ता और फिर ये दूध का गिलास फिनिश करो। मम्मा लम्स की जान पर बनी थी, नो आर्ग्यू। वो आंखें दिखाते बोली, डैड मैं मोटी हो रही हूँ, प्लीज समझाएं मम्मा को। अहमद को घसीटा था। अपने दिफा में बिल्कुल कमजोर सी हो, इस मामले में मुझे नहीं इन्वॉल्व करो। वो नेपकिन से हाथ साफ करते हुए बोला, और उसका दिफा नहीं कर पाया। मम्मा प्लीज, मैं दूध नहीं पी सकती, मुझसे नहीं पिया जाएगा। मुस्कुराते हुए वो मुंह बसोरती रही और वानी हंस रही थी। दूध से हमेशा चिढ़ थी। जल्दी सदब ने उसकी तरफ बढ़ाया और यूनी के लिए तैयार होकर वो नीचे आई। तो तुम ऐसे जा रही हो? वानी ने तनकीदी जायजा लिया, क्योंकि वो 2 मिनट बाद ही उन्हीं कदमों पर वापस आने वाली थी। इतना वानिया जानती थी। क्यों, क्या हुआ? वो हैरान हुई। कुछ नहीं मेरे बेबी, वो मुस्कुराती नजरों से बोली थी। ओके देन आई एम लेट, बाय। वो भागी थी, बैग कंधे पर डाले पोर्च की तरफ। क्या था? वो शशतर रह गई थी। ड्राइवर की जगह उसे गाड़ी के पास देकर वो तो था, फिर भी ये क्या, कब, कहाँ और कैसे बल्कि नाजिल हुआ था। वो ब्लू जीन्स वाइट शर्ट के बाजू फोल्ड किए, माथे पर बिखरे बेतरतीबी बालों में गाड़ी से टेक लगाए, शायद उसी के इंतजार में था। कदमों की चाप से सामने देखते उसका जायजा लिया। ब्लैक जीन्स पर डार्क ग्रीन शर्ट घुटनों से काफी ऊपर थी। आधी आस्तीने जिससे सफेद बेदाग बाजू झलक रहे थे। मेकअप में बस पिंक लिप बाम लगाए, बालों को रब से बन में थी। वो करीब बढ़ रहा था और जो मुंह खोले बस 2 कदम के फासले पर खींचकर खुद को करीब करने की कोशिश कर रहा था।
قابو پاتے ہی اس کے گلے میں موجود مفرل کی گرہ کھول کر اب کیا خرابی ہے اس میں لمز نے خود کو دیکھ کر غصے سے سوچا۔ اس کا سٹالر کھولتے ہی اس کے کندھوں پر پھیلا رہا تھا۔ میں لیٹ ہوں پلیز، وہ خوفزدہ سی اس کی چنگارتی آواز سے یہی کہہ پائی تھی۔ کیا خیال ہے پھر آج کا دن یونیورسٹی کے بجائے ہم ہمارے روم میں نہ سپینڈ کریں؟ اسے کھینچ کے گاڑی کے ساتھ لگاتے سرد لہجے میں کہا۔ وہ دھمکیوں سے خوفزدہ کر دیتا تھا۔ گرم سانسیں کان سے ہوتے گردن پر محسوس ہوئی۔ لمز کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ اس شخص کا کیا بھروسہ تھا کہ وہ اپنی بات منوا کے ہی چھوڑتا، وہ اسی لیے اس سے دور رہتی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے سامنے آتا تھا وہ اپنے ہوش اڑا بیٹھتی تھی، بغیر اس کی مرضی کے آسانی سے پورا کر لیتا تھا۔ نہیں وجدان، اب اتنی بھی نہیں لیٹ کہ میں چینج کرتی ہوں اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سزا دیتا اسے دور کرتے پورچ سے اندر بھاگی تھی۔ او میرا بیبی واپس آ گیا، وانی نے ہنستے ہوئے کہا اور شاید لاؤنج میں ہی اسی کے انتظار میں تھی۔ آپ وانی آپی، آپ کو آ کر بتاؤں گی۔ وہ لیٹ تھی لہٰذا غصے سے بولتے ہوئے روم میں چلے گی۔ روم میں انٹری ہوئی تو سامنے بیڈ پر اس کا ڈریس پہلے سے پڑا تھا، جسے وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ میری کبٹ تک پہنچ گیا۔ مینرز نام کی تو چیز نہیں ہے، میرے شوہر کو کوئی بھی ایک چیز نہیں۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ اب یہ طے کریں گے میں پہنوں گی کیا؟ اور وہ کر رہی تھی اس کی سلیکٹ کی ہوئی ڈریس پر گرے کلر پر ریڈ لائٹ کڑھائی ہوئی والی شرٹ اور کیپری لیتے وہ چینج کرنے کو بڑی تھی، چینج کرتے وہ باہر بڑی تھی۔ وجدان گاڑی میں سن گلاسز لگائے اس کا ویٹ میں تھا اور اسے دیکھ کر ایک دلکش اسمائل دی تھی جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دوپٹے سے الجھ رہی تھی، شیشے کے اوپر چڑھاتے ہوئے جس سے باہر کچھ نہ نظر آئے۔ یونی کی پارکنگ ایریا میں روکتے ہوئے اسے بغور دیکھا جو پریشان تھی۔ یہ نہیں ہو رہا، بٹا بہت بڑا ہے، میں اسٹور لیتی ہوں۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ میں کس لیے ہوں؟ وہ قریب ہوا، دوپٹے پکڑے مصروف سا کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی جو اسے ہلکی سی برڈ میں سنجیدی سی شکل لیے ہوئے مصروف تھا۔ کیا ہے یہ شخص؟ وہ سوچ سکی۔ تمہیں برقع نہیں پہننا، کوئی پابندی لگا رہا ہوں، مگر آئندہ مجھے میرے علاوہ کسی کے سامنے دوپٹے کے بغیر نظر نہیں آؤ۔ وہ اس کو دھمکاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میرے علاوہ اگر کسی کے سامنے تم بغیر دوپٹے کے نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری گرے آنکھیں، ڈمپل اور یہ سارے وجود کی دلکشی صرف میرے لیے ہے۔ دوپٹے کا سرا کندھے سے لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا اور آنکھوں میں واضح وارننگ تھی اور لہجے میں استحقاق تھا۔ لمز کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ ٹیک کیئر یور سیلف می، اور وہ اسے کھینچتے ہوئے سینے سے لگائے بول رہا تھا، فون چاہے تم کلاس سے باہر ہو جاؤ، تم امپورٹنٹ لیکچر میں ہو اور ایک بیل ریسیو کرو گی، اور آپ ساتھ ہی کیوں نہیں آ جاتے؟ دل ہی دل میں سوچے وہ دو چڑھتے ہوئے بولی اور گاڑی سے نکلی تھی۔ اسے ڈراپ کرتے کرتے اس کا رخ شاید غلطی سے آفس کی طرف تھا اور راستے میں کافی رش تھا اور اسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ یہ ڈرامے اس ملک میں کب ختم ہوں گے؟ وہ کوپ میں مبتلا ہو کر روڈ پر میڈیا کا رش دے کر سگنل رکے اور مگر آرام سے رول توڑ چکا تھا اور وہ آگے بڑھتا پولیس نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور شیشہ نیچے کرو مسٹر وجدان نے گاڑی روکتے ہوئے نیچے کیا۔ کدھر مسٹر؟ نظر آ رہا ہے نہ سگنل بند ہے، پھر کدھر؟ وہ شیشے پر جھکتے ہوئے بول رہا تھا، کیا تمہیں نہیں پتا انسپیکٹر مراد میں کون ہوں؟ لہجے میں واضح غرور تھا اور اچھے سے پتا ہے کہ تم ایک ریسپانسیبل سٹیزن ہو۔ وہ غصے سے بولتا ہوا کہتے وہ والٹ نکالتے ہوئے ہونٹوں کی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ سامنے سے ایک لڑکی واضح طور پر نظر آ رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے حرکت دیکھ چکی تھی۔ کم آفٹر 5 منٹس، وہ اپنے ساتھیوں سے بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، تم وجدان شاہ سیاست میں تمہارا باپ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو مرضی کرو۔ مراد غصے سے بولا اور جس کے مطابق وجدان رج کے ڈھیٹ پایا گیا اور لو اگر یہ کام ہے تو۔ مزید اس کے بولنے سے وجدان نے اسے تپانے اور ایک سرخ نوٹ اور اس کی طرف بڑھایا اور زبردستی تھمایا اور ابھی وہ کچھ بولتا کہ کوئی لڑکی اس کے سر پر کھڑی تھی۔ یہاں رشوت لی جا رہی ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ پولیس مین آپ کو جیسے لوگ ہی بدنام کر رہے ہیں۔ وہ باریک سے شیشے آواز سنتے ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں مراد اس اچانک افطار پر منہ کھولے تھا، اور آپ ایک امیر باپ کی اولاد ہیں تو کچھ بھی کریں، شرم ہے آپ میں؟ اب وہ وجدان کے سر ہوئی تھی جو اس کی بڑی گاڑی کے اندازہ لگا چکی تھی کہ شاید وہ امیر ہے۔ میں ابھی آپ دونوں کے لائیو کوریج کر کے چینلز پر نیوز لاتی ہوں اور آپ کو شرم نہیں آتی؟ 100 روپے لیتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ دان کا زبردستی تھمایا ہوا سرخ نوٹ دیکھی بولی اور تھیکری اون مسٹر پولیس مین، اس میں سے 50 اسے دے دینا اور تاکہ اس کا منہ بھی بند ہو جائے۔ وجدان ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر گاڑی ان کے قریب سے زن سے بھگاتے فرار ہو گیا تھا۔ یو
वो वजदान को कुछ कहती पर वो तो जा चुका था। मुराद ने गुस्से से देखा और उसकी शक्ल से शरीफ पुलिस वाले लगते हैं आप पर तो हरकतें तौबा हरकतें देखो नहीं मतलब म्यार चेक करें अपना सिर्फ 100 रुपए में बिक गए आप और जाने दें। इस अमीर ज़ादे को तो अब मुराद के सर पर थी। मुंह बंद रखो अपना जाहिल लड़की बात पता नहीं है तो बकवास नहीं करो। इसे गुस्सा आया और मतलब हद है 100 रुपए में वो उसे बेच रही हो और न्यूज़ चला दूंगी। मिस्टर पुलिसमैन देखना तुम। वो गुस्से से बोली शौक से चला लो ये हाथ रिश्वत लेकर खड़ा हूँ बना लो मेरी वीडियो। वो दांत पीसते हुए नोट लहरा कर बोला था एक्शन करीब है सर अपना हर कदम फूंक कर रखें। सुनने में आ रहा है कि अहमद शाह अपनी एमएन की सीट पर अपनी जगह अपने बेटे को ला रहा है। एमजी वो चौंका था और अभी तो वो तमस्खर अंदाज में बोला था एक दो बार वजदान को किसी सियासी जलसे में देख चुका था। आपकी सोच है कि वो चूजा है एमजी और उसे डराया था तुमने। मेरा काम कर रहे हो ना और बखूबी करते रहो। इस लड़की का कुछ पता चला इस शहर में हजारों लड़कियां उनकी आंखें गिरे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। ठरकी बुड्ढे दिल में उसे लकब से नवाजा था और बेहतर होगा कि सीट पर ध्यान दें और वरना तो लड़की हाथ से जाएगी ही और हाथ नहीं आएगी। और पिछली बार की तरह कुर्सी वाजिया मजाक उड़ाया था और इस बार इलेक्शन में ही तो जीतूंगा और फिर लड़की हाथ आएगी चाहे वो जहां भी छुपी हो। एमजी ने इंतहाई अफसोस से देखा जिसकी अपनी बेटी इस उम्र की होगी है फिर भी उस 4 साल के अरसे की पहले देखी हुई बच्ची की हवस में मुब्तला था। और इस बंदे की हर बेहुदा एक्टिविटी पर की खबर मुझे देनी है तुम्हें समझे तुम। वो एकदम से उसको हनका रहा था और उसकी धमकी उस पर चल पड़ी थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसके रूम से बाहर निकलते खड़े शख्स को हदायत दे रहा था। ये कोई कॉफी शॉप थी जहां इक्का दुक्का लोग ही थे। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। तुम कानून को हाथ में नहीं लोगे। एक तो उस ठड़की बुड्ढे ने दिमाग खाया है। वो रिलैक्स अंदाज में बैठा था और मलक पर शदीद गुस्सा था। अच्छा कानून हाथ में भी आता है। वो जिच करते हुए बोला था कहो अब मैं तुम्हें। वो गुस्सा हुआ। ठरकी बुड्ढे पर नजर रखो। एमजी ब्राउन आंखें मुस्कुराई थी। मलक उसको गाहे बगाहे उसको धमकियां दे रहा था। ये मजाक नहीं कोई तुम्हें पता भी है कितना गलीज इंसान है। तुम्हारी सोच है वो पता नहीं किसी लड़की के पीछे हाथ धोकर खड़ा है और इसके अलावा पता नहीं सियासत के आड़े वो क्या कुछ गलत कर चुका है। और वो गुस्से से बोला तुम जिस शख्स के पीछे पड़े हो ना तुम्हें यकीन है कि उस लड़की के साथ कुछ गलत कर चुका है। एमजी तस्दीक चाहता है। क्या सजा होती है? नो केयर। मेरी नज़र में तो मौत और इन जैसे गंदी जहनीत वाले लोगों को तो मौत की घाट उतार देना चाहिए और इस तरह के लोगों की दोबारा कोई गुंजाइश नहीं। लोगों को जीने का हक नहीं होता जो मुआशरे में सिर्फ गंद फैलाते हैं। इस्लाम में 100 कोड़े और इसकी सजा होती है चाहे वो इंसान कोड़े खाते तड़प ही कर क्यों ना मर जाए। इस लड़की के वालिदैन से मिला हूँ मैं और दूसरी बेटी भी धमकी दे चुका है। वो काफी गरम का घोंट भरते हुए खोलते हुए गुस्से में काबू पाते हुए बोला तुम्हें पता भी है ना वो मलक का भाई है। एमजी ने सामने बैठे शख्स को रिश्ता बताया था और शायद डराया भी था और फिर और मजा आएगा इन लोगों के बारे में आगे कानून पेश करने में। वो ऐसा एक्साइटेड हुआ था कि जैसे कोई बिछड़ा हुआ रिश्ता मिला हो। तरीकी वाला कमरा था और गोदाम वो शख्स अंदाजा नहीं कर सका कि वो ठठर रहा है अंदर के सर्द मौसम की वजह से। उसे सर्द खाने में बांधा हुआ हड्डियां सुन हो रही थी। खून की गर्दिश जैसे रुकी हुई थी। यूं लग रहा था कि जैसे रगों में खून जम चुका हो। खून छोड़ो मुझे वो चीख और खुद को मजबूत रस्सियों की गिरफ्त से आजाद करवाने के लिए कदमों की चाप से एक उम्मीद नजर आई थी। तुम कौन हो? मुकाबिल पर नजर पड़ते ही वो धाड़ा जिसकी ब्राउन आंखें सिर्फ नजर आ रही थी और इसके अलावा और कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। बाकी चेहरा कवर था और जब वो उसे एक लफ्ज नहीं वो तेज धार वाली छुरी उसके होंठों पर रखते हुए बोला जहर लग रही थी और उसकी आवाज प्लीज मेरी क्या गलती है? मेरा भाई छोड़ेगा नहीं तुम्हें। डरने के बाद हौसले से अपने भाई का हवाला दिया। वो भी ऐसे ही ही थी ना तूने उसे छोड़ा था। उसे गर्दन पर हल्का सा कट लगाया। खून की बूंदें तेजी से जा रही थी। वो करा रहा था कौन किसकी बात पर? तुम जालिम इंसान वो जो पिछले माँ तेरे फार्म हाउस पर तेरी हवस का निशाना बनी थी जिसके साथ दरिंदगी करके तूने बेरहमी से मार दिया था और उसके माँ बाप को धमकी दी थी कि उनकी एक बेटी और भी है और इसकी बात कर रहा हूं मैं। और तुम्हें समझ में आई है उन गरीबों के ऊपर तुमने इतना जुल्म ढाया है और अभी तक तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। और ऐसा कैसे कब तक चलेगा? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी माँ इसकी वजह से बहुत परेशान थी। कुत्ते वो फिनकारते हुए बोला तुम क्या लगते हो? उसके खौफ से उसके वजूद में सरायत कर रहा था। उसका तो पता नहीं पर तेरा कातिल बन जाऊंगा।
کچھ ٹائم بعد پلیز مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگوں گا ان سے، اور کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ کیا اس کی عزت واپس آ جائے گی؟ وہ کیسے تو مر چکی ہے نا، وہ خوف سے بولا۔ پھر تو تم معافی کس سے امید سے مانگو گی؟ وہ چھری آنکھ کے کنارے پر لے گیا۔ اس کی ان آنکھوں سے تو نے اسے دیکھا تھا نا۔ وہ بولتے ہوئے وہ چھری پوری طرح آنکھ میں مار چکا تھا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا، چیخ چلا رہا تھا درد کے مارے۔ اس کی ٹیسیں آہ جاہل کمینے، وہ درد سے چیخا جیسے ان ہاتھوں میں چھوا تھا، اور وہ چیخوں سے اس کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھوں کی رگیں کاٹ چکا تھا جیسے بڑا ایکسپرٹ ہو۔ خون فرش پر پھیل رہا تھا اور وہ تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ شش گھٹنوں کے بال اٹھتے ہی اس کے ہونٹوں پر چھری رکھی تھی۔ اور تجھے اس کی چیخوں سے نفرت ہو رہی ہے؟ یہ ویسی فیلنگ میری ہے، اور اس وقت تو کیا تیری آنکھیں چمکی تھیں اور بغیر موقع دیے ایک ہی وار سے اس کا گلا کاٹ چکا تھا اور ایک جھٹکے میں فنا ہو چکا تھا، گردن لڑک کر ایک سائڈ پر ہو گئی تھی۔ وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ آج اس نے اس لڑکی کا بدلہ لے ہی لیا۔